بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ جس گلی سے بھی گزریں گے صحابہ اکرام کی چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی مسجد نبوی میں اذان بلال ہوگی۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، درختوں کے پتوں جتنے اور سمندر کے چھا جتنی، ریت کے ذروں برابر اور سورج کے کرنوں برابر، بارش کے قطروں برابر، پورے دنیا میں رہنے والے لوگوں کی سانسوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ لکھنے والوں کو جلد جلد مسجد نبوی کی زیارت فرمائے، یہاں پر تہجد اور 5 وقت نماز کا توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح کے بعد جو سب سے پہلے جو شہر آباد ہونے لگا اسے بابل کہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 80 خاندان مقیم تھے۔ یہ کشتی 150 دن تک پانی میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا رخ بیت اللہ کی جانب موڑ دیا۔ یہ کشتی 40 دن تک وہاں طواف کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ کشتی جوتی نامی پہاڑی پر لنگر انداز ہوئی۔ ان 80 خاندانوں نے سوکل سمانین نامی ایک بستی آباد کی، اور اس بستی کو 80 خاندانوں والی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی زبان کو بدل دیا اور پھر ان لوگوں نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام بابل تھا، اور اس شہر کی آبادی 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے قوم عاد نے عربی زبان میں کلام کیا۔ قبیلے بنو نے ایسی جگہ ہجرت کی جہاں میٹھے پانی کے چشمے تھے۔ قبیلے کا سردار یسر بن قانیہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی یثرب میں پہلے کب آئے؟ قوم عمالقہ کا مدینہ کے چاروں اطراف قبضہ تھا۔ وہ انتہائی جنگجو لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے بنی اسرائیل سے ایک بہت بڑی فوج کو حجاز کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسرائیلی فوج نے حملہ کر کے بادشاہ سمیت تمام لوگوں کو موت کی نیند سلا دی۔ ایک حسین نوجوان شہزادوں کو رہنے دیا کہ اس کی قتل کا فیصلہ موسیٰ خود کریں گے۔ جب یہ لوگ اپنے وطن پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے تھے۔ قوم کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم نے نوجوان شہزادوں کو قتل نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس شہزادے کو معاف کر کے، اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں کا پہلا لشکر 1400 قبل مسیح مدینے میں آ کر آباد ہو گیا۔ یوں یہودی آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اور چچا حضرت ابو طالب جو ہے وفات پا چکے تھے۔ ان دونوں کے انتقال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب میں انتہائی اضافہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش حضرت ابو طالب کے انتقال تک بزدل بنے رہے۔ قریش اس بات سے خوش تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، کہ دشمنیاں، نفرت، تکالیف اور اذیتیں اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ دین اسلام کے دشمن ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر مجبور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مکہ کے بازاروں میں تشریف لے جاتے، اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے۔ لیکن ابو طالب اور اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد ایسے لگا جیسے اہل مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیگانے ہو گئے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، ان کافروں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو لیکن یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور جو ہے کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی عذاب تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے، لیکن یہ جگہ یثرب تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ
قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اہل ایمان کو ہدایت فرما رہا ہے، اور اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تمہارے لیے تنگ پڑ گئی تو فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی تھی، یثرب کی جانب ہجرت فرما جانا، وہاں تمہارا ننیال ابو نجار آباد ہے۔ 13 ذی الحج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا۔ یہ شہر مکہ اور شام کے وسط میں واقع ہے۔ اس شہر میں سردیوں میں سخت سردی جبکہ گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی تھی۔ صحابہ اکرام جب اس شہر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کو اس شہر کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہم یثرب کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے زیادہ بیماریوں والا شہر تھا۔ اس شہر کے درمیان میں بدحان نامی ایک نالہ بہتا تھا جس میں ہر وقت بدبودار پانی گزرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو بخار کی وجہ سے ان کے گہرانے میں آواز آنے لگی۔ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی تکلیف کی شدت سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بلند کیے اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدینہ ایسا محبوب بنا دے جیسے مکہ یا اس سے بھی زیادہ۔ یا اللہ پاک مدینہ کی فضاؤں کو صحت یاب بخش، اس کے بازاروں اور گلوں کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور اس میں موجود بخار کو ہم سے دور کر دے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام یثرب سے مدینہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ منافق اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو شخص مدینہ کو یثرب کہے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک دستور طے کیا۔ اس میں 2 مسلمان قبائل اوس اور خزرج جبکہ 3 یہودی قبائل شامل تھے۔ بحر عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر کسی کی بھی حکومت قائم نہ تھی۔ مکہ میں قریش کی، طوائف میں بنو کثیف کی، جبکہ یثرب میں بنو اوس اور بنو خزرج کی تھی۔ مدینے میں جو آدمی مکہ میں جا کر سب سے پہلے مسلمان ہوا اس کا نام اسد بن زرارہ تھا، جبکہ دوسرا عبادہ بن سامہ تھے۔ ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ دوستو ایک دن مدینہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اس موقع پر قبیلہ سعد کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضرت عباس نے کہا، سوچ سمجھ کر بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کا مقصد جزیرہ عرب سے لڑنا، اگر بازو میں زور ہے تو بات کرو ورنہ آرام سے بیٹھو۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کے جواب میں سعد بن معاذ نے کہا کہ ہمیں پوری طرح پتہ ہے کہ کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر اور اس کے نتیجے کی تیاری کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جگہ دینے کا مقصد عرب کے ہر گھر سے لڑنا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، مدینے کے ہر گھر تک اسلام پہنچا۔ دوستو یہی وہ گلیاں ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرا کرتے تھے۔ سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو صحابہ کرام علیہ السلام پر۔